مسعود۔ کیا طلاق کی فرضی دستاویز سے طلاق ہو جاتی ہے؟ شوہر اولاد نہ چاہے تو بیوی کیا کرے؟ نورین اسلام آباد سے پوچھتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، شادی کے 3 مہینے بعد شوہر کے بھائی نے گھر میں بہت فساد وغیرہ شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم دونوں نے مل کر یہ سوچا کہ ہم انہیں دکھانے کے لیے خلا کا جعلی ثبوت بناتے ہیں۔ یعنی دوسری بیوی نے پہلے میاں کے ساتھ مل کر کہا کہ ہم خلا کے جعلی ڈاکومنٹ بنا کے پہلی بیوی کو دکھا دیں گے کہ بھئی علیحدگی ہو گئی ہے، تاکہ وہ ہماری زندگی میں مداخلت نہ کریں۔ چنانچہ ہم نے عدالت سے خلا کے پیپر بنائے، مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، میں نے بنا دیے۔ اس کے بعد ہم ساتھ رہ رہے ہیں، کیا ہمارا نکاح باقی ہے یا نہیں؟ نیز میرے شوہر مجھ سے اولاد نہیں چاہتے، جبکہ پہلی بیوی سے ان کے 4 بچے ہیں، 2 کو تو میں ہی پالتی ہوں۔ ان کی وجہ سے میں نے ماں باپ کو چھوڑا، مگر اب میں کوئی فیصلہ چاہتی ہوں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے عدالت سے جو خلا لیا اس پہ الفاظ کیا تھے؟ اگر یہ الفاظ تھے کہ میں اپنے شوہر سے خلا لیتی ہوں اور شوہر نے نیچے سگنیچر کر دیے تو وہ واقعی خلا ہو گیا اور ایک طلاق بائن ہوئی ہے، نکاح ٹوٹ گیا، اب دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، آئندہ 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ اور اگر اس خلا پہ جو ہے وہ طلاق تھی، 3 طلاقیں لکھی ہوئی تھیں تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو خلا کے پیپر آپ دوبارہ سے دیکھیں، اگر اس میں خلا ہی کے الفاظ ہیں تو ایک طلاق بائن ہے، کیونکہ طلاق میں مذاق یا جھوٹ نہیں چلتا۔ خبر تو جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اگر الفاظ ہیں کہ میں اپنی بیوی کو خلا دیتا ہوں یا میں اپنے شوہر سے خلا لیتی ہوں اور شوہر نے سگنیچر کر دی ہے تو یہ خلا ہو جائے گا، اور وہ ایک طلاق ہوتا ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، آئندہ 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ کے میاں کے پہلی بیوی سے اتنے بچے ہیں اور آپ سے نہیں بچے چاہتے، تو شوہر جو ہے بیوی سے اولاد روک نہیں سکتا۔ نہ عورت شوہر سے پوچھے بغیر اولاد روک سکتی ہے، نہ شوہر بیوی کی مرضی کے بغیر حمل روک سکتا ہے، حمل روکنے کی کوئی تدبیر اختیار کر سکتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ کے شوہر کو چاہیے، میں افسوس کرتا ہوں کہ آج کل دنیا سے خاندانی لوگ پتہ نہیں کیوں ختم ہو رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ دوسری شادی کریں تو اولاد کے لیے کریں۔ مصیبت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں بیوی چاہیے مگر اولاد نہیں چاہیے، تو اس کا مطلب ہے ان کو صرف، افسوس کی بات مجھے یہ تھوڑی ابیوز لینگویج استعمال کرنی پڑ رہی ہے، ان کو صرف چسکے چاہیے ہوتے ہیں، گھر نہیں بسانا چاہتے وہ۔ تو بھائی اسلام میں جو نکاح ہے وہ تو اولاد کے لیے ہے، ایک عورت ہو، آپ کا گھر ہو، یعنی جیسے ایک عورت کو آپ نے گھر دیا تو دوسری عورت کو بھی آپ گھر دیں۔ عورت کو صرف شوہر نہیں چاہیے ہوتا، پراپر گھر چاہیے ہوتا، اور گھر کی ڈیفینیشن دیواریں اور چھتوں کو گھر نہیں کہا جاتا، گھر اس کو کہا جاتا ہے جس میں اولاد ہو، خاندان آباد ہو۔ تو اس لیے جب بھی دوسری شادی کوئی کرے تو اولاد کی نیت سے کیا کریں، نسل روکنے کی نیت سے نہ کیا کریں کہ بس ہمیں جو ہے نا ذمہ داری نہ اٹھانی پڑے نہ بچوں کی، اور بس ہمیں جو ہے نا زوجہ چاہیے اور پھر برابری بھی نہیں کر رہے ہوتے اس کے ساتھ، تو وہ یعنی ایک تھوڑی سی نامناسب حرکت ہے، یہ تھوڑی سی کیا بہت زیادہ سی۔ تو اس لیے جب نکاح کریں اولاد کے لیے کیا کریں، اور آپ نے بہرحال جس نیت سے بھی کسی نے نکاح کیا ہو تو بیوی کی مرضی کے بغیر بہرحال اولاد روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اولاد جیسے باپ کا حق ہے، ماں کا بھی حق ہے۔ اذان کے بعد کی صحیح دعا کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا، اچھا انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ مگر اب میں کوئی فیصلہ چاہتی ہوں، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر اولاد نہیں چاہتا تو یاد رکھیں عورت کو اولاد کی ضرورت بڑھاپے میں شوہر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شوہر تو مر جاتا ہے، عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس کی جوانی میں بھی اولاد ضرورت ہے، بڑھاپے میں بھی ضرورت ہے۔ تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ جو مرد اس طرح کا ظالم ہو اور وہ اولاد پیدا نہیں ہونے دیتا، تو عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس سے طلاق لے کے کہیں اور شادی کرے جہاں اس کو اولاد ملے۔ بہتر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں نکاح کا بنیادی مقصد ہی نسل ہے، نکاح کا بنیادی مقصد ہی اولاد ہے۔ یہ جو اللہ نے مرد اور عورت میں شہوت رکھی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی اولاد ہے۔ اور حدیث میں جو نکاح نہ کرنے سے روکا گیا ہے، نکاح کے بغیر زندگی گزارنے سے روکا گیا ہے، اس کی وجہ فقہا محدثین بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ تاکہ نسل پیدا ہوتی رہے۔ باب العلت التی نہی من اجلہ تبتل، محدثین نے باب باندھا ہے کہ وہ وجہ جس کی وجہ سے نکاح سے اجتناب سے اسلام نے منع کیا ہے، وہ وجہ ہے اولاد، کیونکہ اولاد نہیں ہوتی اگر نکاح نہیں کرتے۔ تو نکاح کی تو بنیادی مقصد ہی اللہ نے نر اور مادہ اور مرد اور عورت جو پیدا کیے ہیں، جو پیر بنائے، وہ تو اصل نسل بڑھانے کے لیے بنائے۔ تو نکاح میں بہت بڑا مقصد، بلکہ سب سے بڑا مقصد اولاد ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی میاں زبردستی اولاد ہی نہیں ہونے دے رہا کسی عورت کی، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ اس سے علیحدگی لے اور کہیں اور نکاح کرے۔ تو لیکن اس میں ایک بات یہ کہ یہ علیحدگی لینا واجب نہیں ہے،
جائز ہے۔ دوسری بات یہ کہ علیحدگی لینے کی صورت میں یہ بھی ہو کہ وہ جو پھر آزمائشیں آئیں گی ان کو برداشت بھی کر سکتی ہو۔ بعض دفعہ اس طرح کا میاں ہے اور عورت نے اولاد لے لی مگر آگے جا کے جناب وہ کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا، یا مل تو رہا ہے وہ اچھا رشتہ نہیں مل رہا، اور پھر عورت پہلے سے بھی زیادہ آزمائشوں میں آ گئی، تو ایسی آزمائش میں اگر آپ کو یعنی پڑھنے کا خطرہ ہے پھر اسی شوہر کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے، کیونکہ اصول جس اصول پہ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے وہ اصول یہ ہے کہ جب دونوں طرف مصیبت ہو تو جو بڑی مصیبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی خاتون کا شوہر اس طرح ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ علیحدگی لینے کے بعد میں اس سے زیادہ آزمائشوں میں آ جاؤں گی، ابھی کم از کم سہارا ملا ہوا ہے، گھر ملا ہوا ہے، نان نفقہ مل رہا ہے، اور زنا سے بچی ہوئی ہوں، لوگوں کی طعن و تشنیع سے بچی ہوئی ہوں، لیکن اگر علیحدگی ہو گئی تو دوبارہ اس سے اچھا میاں ملنا ممکن ہی نہیں ہے یا بہت مشکل ہے یا آزمائشوں میں پڑ جاؤں گی، تو پھر سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ لیکن بہرحال شوہر کو پھر بھی گناہ ہوگا کہ وہ بیوی کی اجازت کے بغیر نسل کیوں روک رہے۔